بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ محترم حاضرین اکرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آقائے کائنات نبی دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث شریف کی تلاوت کی۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علی کو غزوہ خم میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیا، نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، نبی نے اپنے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کو لیا اور ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر آقا نے فرمایا من کنت مولاہ، جو مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے، فہذا علی مولاہ، وہ میرے علی کو بھی مولا مانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی ابلیس سے کہا ابلیس نکل جا جنت سے، اس کو نکالا کہاں سے جا رہا؟ جنت سے نکالا جا رہا۔ اس کے لیے ایک سوال رکھا گیا تھا، کیا؟ آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کہا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، کسی نے کچھ نہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو اس کو سجدہ کر، تو ابلیس نے کہا مولا ساروں نے سجدہ نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ سب نے سجدہ نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا سب نے تو کیا، سارے فرشتوں نے کیا۔ مولا سارے فرشتوں نے کیا ہے مگر انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا اشارہ تھا نبی آخر زمان تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف مخاطب کر کے فرمایا اے اللہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ کرے گا تو میں کروں گا۔ توحید کو جلا لایا۔ رب نے فرمایا وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو ہم نے اس میں رکھا، آدم میں، واہ 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 واہ، اس کو ہم نے آدم میں رکھا، پھر کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کے سجدے اس کے آگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کے سجدے اس کے آگے۔
بولا نہیں، نکل جا. تیار ہو گیا نکلنے کو. اللہ نے پوچھا ارے جاتے جاتے یہ تو بتا جا کہ تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا کس نے؟ کوئی بات نہیں تھی. اس کو سجدہ کرنے سے کس نے تجھ کو روکا؟ جنت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. کیا ہے؟ اس کو روکنے والی اس کی ماں تھی، ابلیس کی. اس کے کہنے پر اس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ بتا رہا کہ یہ سجدہ نہیں کیے. تو یہ کون ہے؟ ان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نفوس قدسیہ کو الگ مقام پر رکھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا ارے نادان، میں نے اس کو، کس کو؟ آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، 2 ہاتھوں سے میں نے بنایا. تو اس کو سجدہ نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دنیا کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، دریاؤں کو پیدا فرمایا، سمندروں کو پیدا فرمایا، ہواؤں کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ نے کہیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے کہیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا. جب بات حضرت آدم کی آئی، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب آپ بتاؤ اللہ کے ہاتھ ہیں کیا؟ سبحان اللہ. اب یہاں 2 باتیں، 2 راستے ہیں. ایک اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ ہیں، ایک اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں. سبحان اللہ. ایک ہاتھ، ایک ہاتھوں والا اللہ، ایک بن ہاتھوں والا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہاں اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، کہیں ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا. مگر جب بات آدم کی آئی تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نادان سمجھ، خلیفے کو اللہ ہاتھوں سے بناتا ہے. خلیفے کو اللہ ہاتھوں سے بناتا ہے. آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نبی نے خلیفے کو غزوہ خم میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بلند کر کے فرمایا اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بلند کیا. وہاں رب نے خلیفے کو ہاتھوں سے بنایا. یہاں میرے آقا نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بلند کر کے فرمایا کیا کہنے. واہ 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 واہ. جو مجھے مولا مانتا ہے وہ میرے علی کو مولا مانے. علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے. نبی کی نگاہیں جب اڑتی ہیں، جب نظر بدل جاتی ہے نبی کی تو نظارے بدل جاتے ہیں. نبی نے غزوہ خم میں اپنا ہاتھ لمبا کیا. علی کا ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں. جب نبی کا ہاتھ اٹھا ہوگا اندازہ لگاؤ کہاں پہنچا ہوگا. جب نبی کا ہاتھ جہاں تک پہنچا ہوگا ہم اندیشہ لگاتے ہیں علی کا ہاتھ بھی وہاں تک پہنچا ہوگا. بتایا جاتا ہے کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں نبی ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے. علی نبی کے بغیر نہیں، نبی علی کے بغیر نہیں.
مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کعبہ ہے یہ زمین کے مرکز میں ہے. علی کہاں پیدا ہوا؟ پوچھا گیا علی سے علی تم کہاں سے آئے ہو؟ واہ سبحان اللہ. میرے مولا شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں میں کعبے سے آیا ہوں. کہنے لگے یہی کعبہ؟ نہیں، یہ کعبہ جو ہم جا کے طواف کرتے ہیں مکہ المکرمہ. رب نے فرمایا، مولا نے فرمایا نہیں. تو پھر کون سا؟ یہ جو کعبہ ہے یہ کعبے کے برابر ساتوں آسمانوں پر عرش بری پر سبحان اللہ. ایک کعبہ ہے، واہ اس کو کعبہ رحمان کہتے ہیں. وہاں یہاں والے یہاں کا طواف کرتے، سبحان اللہ. وہاں والے وہاں کا طواف کرتے. پوچھے حضرت آپ وہاں سے آئے؟ نہیں. پھر اس کے اوپر ایک اور کعبہ. واہ واہ واہ. یہاں انسان طواف کرتے ہیں. عرش الہی پر جو اللہ نے کعبہ بنایا ہے وہاں نوری فرشتے، نوری مخلوق. اس کے اوپر جو کعبہ ہے وہاں کون رہتے ہیں؟ میرے مولا شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں وہاں کسی کی مجال ہے جائے؟ واہ کسی کی مجال نہیں وہاں جانے کی. ہم صرف پنجتن اس کا طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مولا فرماتے ہیں میں وہاں سے آیا ہوں، واہ 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 واہ. میں وہاں سے آیا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا. علی کعبے میں پیدا ہوا تھا. وہاں پہ پردہ پھٹا. عرش معلیٰ کے اوپر جو کعبہ ہے وہاں پردہ پھٹا. یہاں کعبے کی دیوار پھٹی. علی تشریف لے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 3 دن کعبے میں رہی آپ حالت اعتکاف میں. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ. اعتکاف کم از کم 3 دن کا تو کرنی چاہیے. مردوں کے لیے مسجد ہے، عورتوں کے لیے گھر. اللہ نے علی کو پیدا فرمانے کے بعد 3 دن آپ نے اعتکاف کیا. ان کی ماں فاطمہ بنت اسد نے کہاں پہ؟ خدا کے گھر میں. واہ خدا کے گھر میں آپ نے 3 دن اعتکاف کیا. اب معاملہ یہ ہے جب ہمارے گھر میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو وہ قرآن شریف کو ہاتھ لگا نہیں سکتی، وضو کر نہیں سکتی، نماز پڑھ نہیں سکتی، تسبیح و ذکر کر نہیں سکتی. کیوں؟ وہ نجس ہے. جب تک اس سے غسل نہیں ہوگا، جب تک وہ نجس ہے. جب وہ پاک ہو جائیں گی تو وضو کرنے کے قابل ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہے، قرآن پڑھنے کے قابل ہے، ذکر و اذکار کے قابل ہے. یہ معاملہ. اب یہاں علی کعبے میں پیدا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کعبے میں پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم سوال کریں مولا علی جہاں پیدا ہوا کیا وہ جگہ نجس ہے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے سن نادان، ہم نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے. جیسے عام عورتیں نجس ہوتی ہیں، نبی کی گھر کی عورتیں یہ چیز سے پاک ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کبھی آپ نے ایک وقتی نماز کو چھوڑا؟ تاریخ نہیں ملے گی آپ کو. کیوں؟
ان کو اللہ نے پاک کر دیا، وہ چیزوں سے پاک رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے پاک ہیں کہ ہمارا ذہن کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بن باپ کے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے. بے شک. حضرت مریم کی زندگی، آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، حوا کو بھی پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مگر آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم سب کی ماں ہے، ساری کائنات کی ماں، مگر یہ محروم ہے. نبی کی بیوی ہے مگر محروم ہے. حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم یہ نبی کی ماں ہے مگر یہ بھی محروم ہے. فاطمہ محروم نہیں ہے. سبحان اللہ. کیسے محروم؟ سبحان اللہ. محروم کیسے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کا احترام رب نے ان کو ماں باپ دیا ہی نہیں. انہیں ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیسے، ان کی اہمیت انہیں کیسے معلوم ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد، شوہر کا سایہ کیا ہوتا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس سے محروم. وہ اپنے ماں باپ سے محروم، یہ شوہر سے محروم. مگر فاطمہ وہ ہے، فاطمہ وہ ہے، نہ باپ سے محروم ہے، نہ ماں سے محروم ہے، نہ شوہر سے محروم ہے، نہ اولاد سے محروم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ وہ ہے. اس لیے آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے سیدہ کے گھر میں تو سلام کر کے جاتے. سیدہ کے گھر میں جب بھی جاتے تو سرکار سلام کرتے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے، آقا نے خود اپنی زبان اقدس سے امت کو حکم دیا، اپنے عاشقوں کو حکم دیا، یہ اعلان کر دیا قیامت تک عاشقان رسول کو جو مجھے مولا مانتا ہے، سب کے لیے نہیں، یہاں چنا گیا ہے، یہاں سلیکٹ کیا گیا ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے. آقا نے یوں اعلان نہیں کہ لوگوں میرے علی کو مولا مانو تم سب، نہیں، علی کو جو مانتا ہے وہ نبی کو مانتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے وہ علی کو چاہتا ہے. تم کو نبی تک پہنچنے کے لیے در علی سے گزرنا پڑے گا. نبی کے گھر میں علی کے در پہ کوئی ایرا غیرہ جاتا نہیں، کوئی ایرا غیرہ جاتا نہیں. کیوں؟ علی وہ ہے جو در مصطفیٰ ہے. ہم نعتہ میں پڑھتے ہیں مصطفیٰ کے در کی بھیک مل جائے، مصطفیٰ کے در کی بھیک مل جائے. اشعار پڑھتے ہیں ہم، دعا کہ یا اللہ تیرے حبیب کا صدقہ دے دے، تیرے حبیب کے در کا صدقہ دے دے، دعا کرتے ہیں نا. ہاں، ارے در حبیب کا صدقہ کون دے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ. تم کو نبی کا اشارہ ہوتا ہے، بھیک ملتی ہے علی کی چوکٹ سے، نبی کی بھیک علی کی چوکٹ سے ملتی ہے. سبحان اللہ. اس بھیک کو ہی در مصطفیٰ کی بھیک کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس خیرات کو ہی در مصطفیٰ کی خیرات کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی مشکل کشا شیر خدا، اللہ نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے ہی نام علی کو زمین پر لکھا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا جی.
یہ جو خانہ کعبہ ہے ہم وہاں جاتے ہیں گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہیں. یہ جو جگہ ہے یہ علی کے نام کی ہے. سبحان اللہ. اس جگہ پر علی کا نام لکھا گیا. اب کعبے میں وہ تاثیر نہیں کہ جو بھی حاجی جائے اس کا طواف کرے کعبہ اس کو بخشوا دے. واہ واہ واہ. وہ تو پتھروں کی دیوار ہے. سبحان اللہ. وہ تو پتھروں کی دیوار ہے. واہ. جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبران الزام آئے بادشاہ وقت آئے اس کو توسیع کرتے چلے گئے. ایکسٹینشن ہوتا گیا. یہ واہ. کعبے میں اتنی تاثیر نہیں کہ وہ جانے والوں کے گناہوں کو معافی دلائے مگر اس کے اندر کوئی بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر کوئی ہے واہ 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 واہ. جو سب کے لیے معافی دلاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں کوئی بیٹھا ہے. کہاں؟ کعبے میں. واہ واہ. وہ معافی دلاتا ہے. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم کیا سمجھیں گے. یہ ساری کائنات ہم بول بھی نہیں سکتے کہ ان کی ملکیت ہے. در علی سے کوئی خالی نہیں گیا کسی بھی حالت میں. کسی بھی حالت میں در علی سے کوئی خالی نہیں گیا. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں رکوع میں چلے گئے آواز آئی خیرات دو. جیب میں ہاتھ ڈال کے میرے علی نے پیسے نہیں نکالے. انگوٹھی تھی حالت نماز حالت رکوع. سائل نے سوال کیا. سوال کرنے والا کون تھا یہ وہی جانے. سوال آیا سائل نے سوال کیا علی نے انگوٹھی اتاری حالت نماز میں دے دی. نماز کی حالت میں بھی سائل علی کے در سے خالی نہیں جاتا. اور علی کی خیرات علی کی نماز میں خلل پیدا نہیں کرتی. سبحان اللہ. علی نے پھر اس نماز کو دہرایا نہیں. نماز ٹوٹی نہیں. انگوٹھی دے دی. سائل نے مانگا دے دی. اب یہ مانگنے والا کون تھا آواز دینے والا انگوٹھی پوچھنے والا کون تھا خدا بہتر جانے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نماز کی حالت میں انگوٹھی کو دیا. یہ خیرات میں دیا صدقے میں دیا زکوٰۃ میں دیا. میرے مولا نے انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دیا. خیرات اپنی مرضی چاہے جتنی چاہے کر سکتے ہیں. صدقہ جتنا چاہے دے سکتے ہیں کبھی بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ حساب لگا کے دینا پڑتا. سبحان اللہ. زکوٰۃ حساب لگا کے دینا پڑتا ہے. واہ. اگر ہم نے پورے گھر کا ہمارے گاڑیاں کا ہمارے جو بھی پراپرٹی ہے سونا ہے چاندی ہے ان سب کی زکوٰۃ الگ الگ ہے. یہ سب کیلکولیٹ کرے سمجھو 50,000 روپے زکوٰۃ نکلی تو آپ 40 پر 9,000 بھی اگر دیں گے تو یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا. 50 پر 1,000 بھی اگر آپ نے دے دیا تو 50 پر 1,000 بھی آپ کو زکوٰۃ میں شامل نہیں. 50,000 کہتا حساب ہے ہوتا آج دینا. زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ میں انگوٹھی دے ڈالے. وہ انگوٹھی کس کی؟ وہ انگوٹھی کیسا آئی حضرت علی کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہو. وہ انگوٹھی کی یہ تاثیر
جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو پہنتے تو حکومت کرتے. واہ ان کی حکومت جناتوں پر چلتی, شیطانوں پر چلتی, ہواؤں پر چلتی, دریاؤں پر چلتی, پہاڑوں پر چلتی, ساری کائنات پر ان کی حکومت چلتی. یہ ایسی حکومت چلانے والی انگوٹھی اتار دیتے تو ختم ہو جاتی حکومت. واہ اتار دیتے تو حکومت ختم ہو جاتی. ایسی انگوٹھی کو اللہ سبحان جس کو پہننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت کرتے ہیں کائنات پر, حکومت کرتے ہیں. ساری کائنات ان کی تابع ہوتی ہے. جن, شیاطین, خبیث ہے نا, ہوائیں, فضائیں, خلائیں, دریا, پہاڑ سارے ان کے قبضے میں, ان کے تابع, ان کی بات مانتے. نکال ڈالے کون بھی سنتے نہیں ان کی بات. ایسی انگوٹھی کو حضرت علی نے زکوٰۃ میں دے دیا. سبحان اللہ واہ 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 سبحان حضرت علی کی زکوٰۃ کا یہ عالم ہے تو ملکیت کا عالم کیا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. اسی لیے آج بھی حضرت علی کا آستانہ وہ آستانہ ہے جو ساری دنیا میں بے مثل و بے مثال ہے. علی کی چوکھٹ سونے سے شروع ہوتی ہے. واہ علی کی چوکھٹ سونے کی, علی کے دروازے سونے کے, علی کا گنبد سونے کا. علی کے آثار میں اندر جا کر دیکھیں تو سمجھ میں اگر ہم ٹاپ کی طرف دیکھیں, چھت کی طرف دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیرے کون سے ہیں, جواہرات کون سے ہیں. واہ 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 اور دنیا کا سب سے کاسٹلیسٹ آستانہ مولا کائنات شیر خدا کا, جس کے گنبد کی اینٹیں سونے کی, سبحان اللہ 50 ٹن سننا خالی گنبد پہ. اور آج بھی حضرت علی کے مزار پر اگر چادر چڑھائی جاتی ہے تو 5 کروڑ روپے والی چادر چڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ حضرت علی ساری کائنات میں بے مثل و بے مثال. علی توحید کا وارث ہے. سبحان اللہ. علی شیر خدا ہے. علی کو رب نے صرف فاطمہ کے خاطر پیدا کیا. سبحان اللہ. کائنات میں فاطمہ کا رشتہ کسی کے قابل نہ تھا. واہ 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 فاطمہ کے رشتے کے خاطر ہی اللہ نے علی کو پیدا کیا. علی کو پیدا کیا تو بھی کہاں بھیجا؟ پہلے اپنے ماں کے پیٹ سے کعبے میں بھیجا. دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ آنے والا کیا کہنے. واہ یہ کعبے میں پیدا ہونے والا کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں بلکہ خدا کا شیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسد اللہ ہے یہ. واہ 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 اب ان کی نسل سے پیدا ہونے والے, کیا کہنے. سبحان اللہ. ان کی نسل سے پیدا ہونے والے, ان کے خون سے پیدا ہونے والے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خلقت السادات من صلب, سید وہ ہے جو میرے نطفے سے پیدا ہوا. سید وہ ہے جو میرے نطفے سے پیدا ہوا. آقا فرماتے ہیں خلقت الفقراء من نور, فقیر میرے نور سے پیدا ہوا. خلقت العلماء من صدر, عالم میرے سینے سے پیدا ہوا. سید میرے نطفے سے پیدا ہوا. دنیا میں سب کچھ بن سکتا ہے, ڈاکٹر بن سکتا ہے, وکیل بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, بہت بڑا لیڈر بن سکتا ہے, یہاں تک کہ ہندوستان کا صدر بن سکتا ہے, سب کچھ بن سکتا ہے, ولی بن سکتا ہے, خطب بن سکتا ہے, ابدال بن سکتا ہے, مگر سید بنتا نہیں, پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ ولی کو بنا دیا جاتا ہے. سرکار غوث پاک نے نظر ڈال دی, چور پر ولی ہو گیا. سرکار غوث پاک نے چور پر نظر ڈالی, ابدال ہو گیا. سبحان اللہ. سید خود سے پیدا نہیں ہوتا, سید کو اللہ نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. سید کو نازل فرما. اللہ نازل فرماتا ہے. یہ سید خود سے پیدا نہیں ہوتا, خدا نازل فرماتا ہے. سید
کی پہچان بتاتا ہوں میں آپ کو. آج بہت ہو گئے ہیں, معلوم ہے نہیں, رنگ کون سا تو کلر دکھا گا تو ہوگا اس کے پیچھے جدنا. آقا فرماتے ہیں جو اپنے نسب کو چھپاتا ہے اس پر خدا کی لعنت. ہمیں کیا ہے وہج بولنا, پٹھان رہا تو پٹھان بولنا, شیخ رہا تو شیخ بولنا, سید رہا تو سید بولنا. اپنے نسب کو کبھی بھی چھپانا نہیں. اگر چھپایا, جھوٹ بولا تو لعنت اس کی. اب سید کی پہچان بتاتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا تناول فرماتے, پھر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے. گرما کے موسم میں سرکار کے جسم اثر سے پسینہ نکلتا تو حضرت ام سلمہ اس کو کبھی کبھی اٹھا کر رکھ لیتے. جب وہ کسی کے شادی بیاہ میں جاتے, فنکشن میں گئے تو کیا کرتے, سرکار کے پسینے کو اپنے کپڑے پر لگا کر جاتے. عرب کے مالدار عورتیں پریشان ہو جاتے ہیں, اے ام سلمہ یہ تم عطر کہاں سے منگاتے ہو, ہم آپ آنے کے پہلے تک ہماری خوشبو میں مہک رہتی ہے, خوشبو رہتی ہے, مگر جب آپ آ جاتے ہیں تو ہمارے ساری خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے, آپ یہ عطر کہاں سے منگاتے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ عطر ہے, نہ عنبر ہے, نہ مشک ہے, یہ بس میرے نبی کا پسینہ ہے. اتنا کہتے ہوئے اس پسینے کو دلہن کے کپڑوں پر لگاتے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے اس سے پیدا ہونے والی نسل میں بھی, اس کے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی خوشبو قائم رہتی تھی. یہ نبی کے پسینے کی برکت کا یہ عالم کپڑوں پر لگایا گیا بس ایک مرتبہ. دلہن ہونے کے وقت جتنے بچے پیدا ہوئے, خوشبو, خوشبو, پسینے سے خوشبو, پسینے سے خوشبو. اگر کسی سید کے پسینے میں بدبو آ جائے, اگر کسی سید کے پسینے میں بدبو آ جائے تو سمجھ لینا یہ گھی نہیں ڈالڈا ہے. پسینے سے پیدا ہونے والا, اس کی نسل میں خوشبو قائم, یہاں خون سے پیدا ہونے والا. سید کا مقام, سید کا مرتبہ کچھ اور ہے. سید کی شادی اگر کسی غیر سید سے ہو جائے, سید کی شادی کسی غیر سید سے ہو جائے تو اس کے لیے سزا ہے. کیا سزا؟ جو حرام آل نبی پر ہے, سید کے لیے جو چیز حرام ہے نکاح ہونے کے بعد اس پر حلال ہو جاتی ہے. جو چیز سید کے لیے حرام اس کے لیے حلال. وہ کیا ہے؟ خیرات, زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ. سید یہ چیزوں سے پاک. سزا کیسی ہے؟ کروٹ بدل گیا تو پتا کٹ گیا. خدا ایسی سزا دیتا ہے, آپ دیکھنا. میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا, آپ بھی سمجھدار ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہر جگہ GPS لگے ہیں. آپ بھی اپنے دماغ کو خرچ میں لگاؤ, اپنا تجربہ کرو. اگر کسی سید نے ہاتھ لمبا کیا سمجھ لینا یہ سزا ہے, یہ وہاں سے کٹ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سیدوں کو بچائے. کیوں؟ یہ پاک ہوتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا.
کون فرماتے ہیں؟ جن سے آج سنیت کی جان ہے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے سنیت میں پہچان کیسے ہوتی؟ انہوں نے اپنا سب کچھ سنیت کے لیے لگا دیا. آپ فرماتے ہیں یہ وہ اعلیٰ حضرت کبھی کتاب لکھنے کے لیے بڑھتے تو سیدھے طرف سے لکھنے دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے اعلیٰ حضرت, سیدھے ہاتھ سے بھی لکھتے ڈام ہاتھ سے بھی لکھتے. سیدھے طرف سے لکھنے بیٹھتے تو سرکار بولتے ایسے یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. اگر دائیں طرف سے لکھے تو سرکار غوث پاک بولتے یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. انہوں بولتے ہیں کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب بھرانا نور کا. سید وہ ہے کہ جس کی یاد نماز میں آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر تم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو ٹلانے کے لیے مصیبت آنے کے پہلے ایک سید تمہارے گھر پہ آ جاتا ہے. سمجھ لینا کوئی سید بغیر آپ بلائے کے بغیر آپ دعوت دے کے کوئی سید تمہارے گھر پہ آ گیا تو سمجھ لینا کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی. سید وہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے بزرگان نے دین نے بہت کوشش کی. سرکار کے زمانے میں اپنی بیٹیوں کو پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا مجال تمہاری میری بیٹیوں سے رشتہ کرنے کی. ارے دنیا کتنے دن کی, جس دنیا کو ہمارے بزرگوں نے ٹھوکر مار دیا آج ہم اسی کے پیچھے چل رہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو ٹھوکر مارا ہے. اب زمانہ ایسا ہے رنگ رنگ کے کپڑے ڈال لیتے. کیا کہتے اللہ کا ولی, اللہ کا ولی. ولی کا کیا دوست, کس کا؟ اللہ کا. دیکھو کہتا چیپ ہے. ارے تو جس سے دوستی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تیری دوستی کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں تم جیسی صحبت کرو گے ویسے ہی رنگ تمہیں آئے گا. اگر آپ نے کسی چور سے دوستی رکھی تو تمہارا رویہ چوری کی طرف جائے گا. آپ نے نمازی کے ساتھ دوستی رکھی نماز کی طرف جاؤ گے. نیک آدمی کے ساتھ آپ کی دوستی رہی نیکی کی طرف جاؤ گے. کسی سید کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی تو نیک راستے پر چلو گے اور آخرت کا سامان تمہارے ساتھ ہوگا. آج لوگ سمجھتے نہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دیا. جب خدا ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دے تو پھر اسے کون اٹھائے؟ ہمارا کوئی تو ہونا نا رکھوالا, ہماری فکر کرنے والا کوئی تو ہونا ہے. ہماری فکر کرنے والا تو کوئی ہونا. ہم کو ایسے فکر مند سے دوستی رکھنی چاہیے جو ہماری فکر ہر لمحہ کرتا ہو. ہم رہے بلاری میں کوئی بات نہیں مگر ہماری خبر اس کو ہو. ہم رہتے بلاری میں ہیں ہماری خبر دیوا کی سرزمین پر سونے والے کو ہو. ہم رہتے یہاں پر ہیں ہماری خبر بغداد کی سرزمین پر سونے والے اولیاء کے شہنشاہ کو ہو. یہ دنیا ہمارے لیے دور ہے, بغداد ہمارے لیے دور ہے, دور ہماری آنکھوں کے لیے دیوا دور ہے, اجمیر ہماری آنکھوں کے لیے دور ہے مگر ان کے لیے کوئی دور نہیں. سرکار غوث پاک کی شان سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. ابھی حافظ صاحب بولے بلی کا یہ عالم, یہ بلی مونس ہے فیمیل. بلی کا یہ عالم
یہ کچن چھوڑ کو نہیں جاتی، بلا کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ یہ صحبت رنگ لاتی ہے، سامنے والے کو دیکھتے نہیں. سرکار غوث پاک کا در وہ در ہے جن کے گھر میں جو بھی داخل ہو گیا، سرکار غوث پاک اس کے ذات کو نہیں دیکھتے، اس کے دھرم کو نہیں دیکھتے، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اس کے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے، بس ایک نگاہ اپنی محبت والی ڈال دیتے ہیں تو ساری دنیا بدل جاتی ہے. جب غوث اعظم کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے تو ایسے پاک ہوتا ہے، ایسے پاک ہوتا ہے، ایسے پاک ہوتا ہے جیسے حج کو جانے کے بعد حاجی پاک ہوتا ہے. اور پاک کرے بعد اسے کیا کرتے معلوم؟ سرکار غوث پاک امیڈیٹ رینک اسٹوڈنٹ انہیں فوراً اپائنٹمنٹ دیتے اسے. چور کو فوراً صاف کرتے ہیں، ایمان والا بناتے ہیں، ابدال کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جا لے کے جا اس کو. ہمارے تعلقات ان سے ہونے چاہیے. اب ہمیں سننے لگتا ہے صبح پھر یہاں سے گئے، کس کا کام اسے حساب کتاب میں، کتاب محراب میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سننے کے بعد ایک بات پر بھی اگر ہم عمل کریں تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے کس لیے ہے؟ ہماری نصیحت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمیں راستہ بتانے کے لیے ہے. یہ سب کو بھی معلوم، سب کو بھی جنت کی فکر، جنت میں جانا، جنت میں جانا، جنت میں جانا، جنت میں جانا. کیا جنت اماں کے مہر میں ہی سو گیا ہوا؟ جنت کس کی ہے؟ کون اونر، کون مالک جنت کا؟ اسے دیکھو. مالک جنت کو دیکھے نہیں، خالی جنت جنت جنت. کیسا ملتی؟ حیبت میں پڑ جاتے تمہیں. جنت کس کی؟ حسین کی. بنایا خدا نے، دے دیا حسین کو اللہ نے. خدا جنت سینکشن کرنے والا، حسین جنت میں لے کے جانے والا، ریلیز کرنے والا. سینکشن تو ہو جاتا، ریلیز ہونا بڑا مشکل. سینکشن بہت ہو جاتا. اب لیڈر دیکھے نہیں آپ، اسپیچ میں بول ڈالتے میں یہ محلے کا اتنے پیسے دے ڈال دوں، یہ کرنے اتنے پیسے دے ڈال، وہ دے ڈال دوں، یہ ڈال تو ہوگا. ریلیز کرے تک کا بھی بھروسہ نہیں. جنت حسین کی ہے. مالک جنت سے محبت رکھو. خالی جنت جنت کی فکر کیا کرتے ہو؟ مالک جنت کون ہے؟ مالک جنت کی تلاش کرو. مالک جنت سے محبت کرو تو تمہیں جنت تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جائے گی. تم گھر میں رہو گے تو بھی جنت کی ہوائیں تم لیتے رہو گے. بزرگان دین کے واقعات ہیں. اب ہمیں محفل سجائے حضرت وارث پاک کی ہے نا، ہم نے دیکھا نہیں سرکار وارث پاک کو، مگر میرا عقیدہ کہتا ہے کہ وارث پاک نے ہم کو دیکھا ہے. کیوں؟ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نہ جانے ہم کہاں کہاں تھے. سرکار وارث پاک نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا اور چن کے ہمیں یہاں بٹھایا ہے ان کی یاد میں. اگر یہ ان کی چشم عنایت نہ ہوتی تو ہم کہاں بیٹھتے وارث کی محفل میں. یہ وارث علی ہے، یہ محفل وہ علی کے وارث کی ہے. علی کے وارث کی محفل میں ایرا غیرہ نہیں بیٹھتا. جو غلام علی ہے وہی بیٹھتا ہے، جو عاشق علی ہے وہی بیٹھتا ہے، ایرا غیرہ نہیں بیٹھتا. علی وارث علی ہے. جتنی پراپرٹی ہے حضرت علی کی، جتنی پراپرٹی ہے یہ وارث علی ہے. دنیا میں بہت سارے اولیاء ہیں مگر یہ ولی کچھ اور ہے، یہ ولی کچھ اور ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو وارث علی بنایا ہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلیل القدر بزرگ اور جلالی بزرگ، پانی میں کھڑے ہو کر ساری رات
خدا کی یاد میں ٹھہر جاتے. اللہ پوچھتا ہے کیوں نہیں پوچھے گا؟ ارے دوست ہے اور پوچھتا ہے. واہ 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 واہ. دوست کی کیفیت دوست پوچھتا ہے. یہ کبھی اس سے لاڑ کرتا ہے تو کبھی اس سے پوچھتا ہے. یہ کبھی اس سے لاڑ کرتا ہے کبھی وہ اس سے پوچھتا ہے. اللہ پوچھتا ہے بول تجھے کیا چاہیے. اللہ کسی کو پوچھے ہمیں لسٹ دے ڈالتے. ہاں ایک لسٹ دے ڈالتے ہیں ہمیں کرانے کی دیا سر کا. حضرت ابو علی شاہ خلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا خلندر بول تجھے کیا چاہیے. ابو علی شاہ خلندر فرماتے ہیں میں جو پوچھتا ہوں وہ تو نہیں دیتا. میں جو پوچھتا ہوں وہ تو نہیں دیتا ہے. میں رب ہوں ساری کائنات ہے برابر. خدا ہے دیتا ہے رزق دیتا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے صبح شام سب کچھ تیری ہے مگر میں جو پوچھتا ہوں وہ تو نہیں دیتا. ارے ذرا مانگ کے تو دیکھ. حضرت فرماتے ہیں یا اللہ مجھے علی کے جیسا بنا. جواب ملتا ہے اے خلندر علی ایک تو بنایا ہے قیامت تک ایک ہے کوئی دوسرا علی نہیں ہوگا مگر علی کی بو تیرے میں ہے اس لیے تو ابو علی شاہ ہے. علی کی بو تیرے میں ہے. یہ وارث علی ہے. جتنی خوبیاں جتنی وراثت علی کی ہے یہ اس کے وارث ہیں. ارے وہ جب زکوٰۃ میں ساری کائنات انگوٹھی دے دے یہ درے وارث ہے. یہاں سب ملتا ہے. لینے والا چاہیے ادب سے عقیدے سے محبت سے لینا چاہیے. جھک کر لے لیا تو لے لیتا اکڑ کر لے لیا تو اکھڑ جاتا. دراصل بزرگوں کی عقیدت و محبت لازم ہے. ان کو یاد کرتے رہنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکر الصالحین عبادہ. آخر ارشاد فرماتے ہیں صالحین کا ذکر عبادت ہے. اگر کوئی ہمارے گروپ میں نیک آدمی ہے متقی ہے پارسا ہے پرہیزگار ہے اگر ہم اس کی بھی تعریف کریں تو وہ عبادت میں شمار ہے. جب یہ ایک نیک آدمی کا ذکر کرنا عبادت میں شامل ہو سکتا ہے تو وارث پاک کا ذکر کرنا عبادت ہے. حسین کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی کو یاد کرنا عبادت ہے. جس نے علی کو یاد کیا اس نے نبی کو یاد کیا. جس نے نبی کو یاد کیا اس نے خدا کو یاد کیا. علی نبی خدا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے کر دیا. اس نے کچھ رکھا نہیں اپنے پاس. وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اسے سمجھنے بھی ہونا اچھے بھی ہونا برے بھی ہونا خراب بھی ہونا نیک صالح بھی ہونا مگر خدا کی ذات ایسی ہے وہ 70 ماہ کی میاں رکھنے والا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے کے بعد اب سارا معاملہ جو تھا سب نبی کے حوالے کر دیا اور آل نبی کے حوالے کر دیا. اس نے کچھ اپنا پاس رکھا نہیں. مکہ تھا خدا کا گھر علی کو دے دیا. مدینہ تھا نبی کو دے دیا. بچی تھی جنت حسین کو دے دیا حسن کو دے دیا. عورتوں کی جنت فاطمہ کو دے دیا. اب ایک ہی بچا ہے
समझा क्या? एक ही बचा है, अब एक ही बचा है, क्या है? जहन्नम। अब जो इनसे मुंह मोड़ लेता है, दो ही रास्ते, या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। वाह मान लिया तो जन्नत है, मुंह फेर लिया वाह वाह। अपने पास क्या भी नहीं। उसने कुछ नहीं रखा अपने पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह नाम आमाल मीज़ान के पास क़यामत के दिन हजरत अली रहेंगे। अली जैसे, अली का जैसे इशारा होगा पलड़ा उन्हीं की तरफ झुकेगा। इसलिए अली को मेरे आका ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू, जो मेरे अली को, जो मुझको मौला मानता है वो मेरे अली को भी मौला माने। ये हमारी बात नहीं है, आका फरमाते हैं मानो कंपलसरी। सुभान अल्लाह। इसमें छूट नहीं है, वाह मर्जी चाहे मानो या ना मानो, नहीं। मुझे क्या समझते हो? मौला समझते हो ना? आका फरमाते हैं मुझे मौला समझते हो तो तुम्हारे लिए ये फर्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता, जरूरी है वो मेरे अली को भी मौला माने। अब मौला कौन है? दुनिया को बनाने वाला मौला ऊपर रहता है। वो मौला को तो किसी ने देखा नहीं, सबने यही मौला को देखा है जो मुश्किल कुशा है। अब क्या बोलते हैं? शिरिक नहीं करना। शिरिक करते क्या? अल्लाह के बराबर। कौन तो भी देखे अल्लाह को कैसा है, अल्लाह कैसा है, कोई देखा है? देखा उन्हें ऐसा है वैसा समझ तैयार हुए तो राइट। शिर्क किसी ने देखा ही नहीं, शिर्क कैसे? किसी ने देखा नहीं। ये सुभान अल्लाह। ये अब शिरिक का तस्वुर कैसे करें? खुदा को देखा नहीं, हाँ अल्लाह कुछ देखे नहीं, देखे। कौन भी देखे नहीं हमने। अब उसके बराबर ठहरा करना, उसके बराबर समझना, देखे रहे तो नहीं ऐसा है भाई, ये वैसा है, वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे समझते नहीं। वाह, नहीं है। अच्छा है क्या? नहीं है। नहीं बोलते हैं। तो फिर शिर्क क्या है? हाँ, शिर्क देखा तो नहीं, हाँ शिर्क कहाँ से? शिर्क कैसे होता? बोलते हैं। तो शिर्क होता कैसे? होता कैसे? वाह सुभान अल्लाह। ये अहले बैत अतहा और खुदा के सामने सजदा करके बतला रहे हैं कि खुदा है, खुदा है, खुदा है। अगर कोई नबी को देख ले, मौजिज़े को देख ले तो कहता है कि खुदा है। वाह नहीं, नबी मौजिज़े बताने के बावजूद, डूबे हुए सूरज को पलटाने के बावजूद, कंकरियों से कलमा पढ़ाने के बावजूद, दरख्तों को अपने करीब बुलाने के बावजूद खुदा की बारगाह में अपने सर को झुका कर कहते हैं कि हम खुदा नहीं हैं, हम खुदा नहीं हैं, मगर खुदा से जुदा नहीं हैं।
تو یہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے دیوانو میں نے انہیں ان 5 کو کچھ اور بنایا ہے، تم ان کے برابر کسی کو نہ سمجھو، ان کے برابر کسی کو نہ سمجھنا، ان کی برابری کرنا ہی شرک ہے۔ ان کی برابری کرنا ہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، ہے نا؟ نبی کو نہیں بولا تمہارے باوا ہیں کہ تو بولا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، رب نے اعلان یوں نہیں کیا کہ نبی تمہارے باپ، نہیں، بتایا کہ نبی کا مقام کچھ اور ہے، ہم نے نبی کو کچھ اور بنایا ہے، ان کی بیویاں تمہاری طرح ہیں، ان کی بیویوں کو جو لیا گیا ہے تمہاری طرح، اس لیے یہ تمہاری ماں ہیں۔ نبی کچھ اور ہے، تم ان کی برابری نہیں کر سکتے، وہاں تک جانا نہیں، ان کی برابری کرنا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باہر بولنے کی باتیں نہیں ہے، مریداں بولنے کی باتیں ہیں۔ تمہیں بھی کام ہے پیپراں کی پر آؤٹ کرو نہ کو باہر، پھر فجر پھر پیپراں میں آ جانے کے ہمیں بھی کیوں؟ خدا کے اور خدا کے خاص بندوں کے جو راز ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، خدا اور بندہ۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کو دکھانا چاہتا ہوں نے مجھے دیکھو رہے گا مجھے دیکھو گا کون میں بنائی ہوں، تم نہ کیسا بنائی ہوں؟ مجھے دیکھنے کے واسطے آنکھیں دیا تم نہ، میرے قریب آنے کے واسطے پاؤں دیا، سننے کے واسطے کانا دیا، بولنے کے واسطے زبان دیا، مجھے دیکھو گا ہم نے اس کی فکر نہیں کہیں گا تو یہ روٹ ہی الگ، یہ اب ہمیں ہے تو روٹ الگ، ہم نے اس کی فکر نہیں ہے، نہیں ہمیں بہت کر کیا کرتے بھائی 5 وقت نماز پڑھے تو کیا ہماری زندگی اس میں۔ اب نماز ایسی ہے خدا اور بندے کے درمیان پردوں کو اٹھا دیتی ہے نہیں؟ سجدے میں چلا جائے تو بندے میں خدا میں جو پردے ہیں اٹھ جاتے، بے حجاب ہو جاتا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج میں ہوتا کیا ہے؟ دیدار خداوندی ہوتی ہے۔ اب اللہ کو دیکھنا ہے تو تہجد میں دیکھنا، تنہائی میں دیکھنا، اکیلے میں دیکھنا، پبلک میں نہیں دکھتا ہوں، دن میں بھی دکھتا نہیں۔ اگر دن میں دکھنے کا ہوتا تو نبی کی معراج دن کو ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اکیلے کو پسند کرتا ہے، اکیلے کو پسند کرتا ہے، تنہا کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کو معراج کو بلانے کے بعد وہ چاہتا تو ابراہیم کو بلا لیتا، موسیٰ کو بلا لیتا، ان کے ساتھ اور کئی معتبر پیغمبروں کو بلا لیتا، نہیں بلایا کیا؟ نہیں، اکیلا، واحد، سنگل، سبحان اللہ۔ رات میں، وہ بھی کیسی؟ آدھی رات گزر جانے کے بعد۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو ایک فرشتہ آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتا اور اعلان کرتے جاتا آسمانوں پر، ہے کوئی ایسا جو اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اٹھے، پھر تہجد پڑھے، اس کی یاد میں رہے، آ کر جو ہے اعلان کرتا ہے فرشتہ۔ ہمیں کبھی اس کی آواز سنے نہیں، کئی کو نہیں سنے گا تو ہم نہ ہونا جو نہیں ہو۔ تہجد کو لوگ کریکٹ ٹائم کو اٹھتے ہیں، ان کے پاس گھڑی بھی نہیں رہتی، کیا بھی نہیں رہتی، کیوں؟ یہ اعلان کرتا ہے تو یہ اٹھ جاتے ہیں۔
یہ حضرت وارث پاک کی محفل ہے. سرکار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا کہ سرکار کی زندگی سراپا ساری زندگی خدا کی یاد, خدا کو راضی کرنے میں. یہ خدا کو اپنا لیے, خدا کو اپنا لیے, خدا انہیں اپنا دوست بنا لیا. اب رشتہ ایسے ہو گیا, نہ یہ کبھی اس سے دور رہنا چاہتے ہیں, نہ دور رہنا چاہتے ہیں, نہ جدا رہنا چاہتے ہیں. اب یہ جو پیاس ہے, یہ جو پیاس ہے, یہ پیاس ہمیں ستانا, ایسی پیاس لگتی چ نہیں ہم نہ پیاس لگتی سو کیسی رہے تو خالی نوٹانکی پیاس ہم نہ پیسے ہونا کوئی سے تو بھی رندے کئی سے تو بھی رندے ہو ہے نہیں. ہماری پوری فکر کیا ہے, ٹارگیٹ ہے نوٹا ہونا. صاحبہ بھی کیسے رہنا معلوم کیا, مرید رات کو ہوا تو فجر نے سوگر ہو گیا, ہمارا صاحب رہے گا تھا. میں تو نمبر بول رہا ہوں سے فجر دن کا مرلک بڑھ جاتا. اب ایسے مریداں کو ایسے صاحبہ کی ضرورت ہے. اب ان کو اللہ کو یاد کرانے والے, رسول کی یاد کرانے والے ہونا نہیں. اب وہ نوٹاں دینے والے صاحبہ ہونا ہے نہیں. وہ نوٹاں کو سرکار لات مار ڈالے, بزرگاں لات مار ڈالے ہے نہیں. وہ سب بھی آج بھی جا کو دیکھو سرکار غور سے پاک کے آستانے میں ان کی خدمہ چاٹلے پڑی نوٹاں ہو. اب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہمیں اس کی طرف پڑے, حقیقت کو چھوڑ ڈالے. اللہ سے دعا ہے, محرم کا مہینہ ہے, حسین کے دن ہے, اللہ تعالیٰ وارث پاک کی محفل میں بیٹھے, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے تھوڑا ہٹ کے حقیقت کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی محفل کو سرکار وارث پاک کے صدقے قبول فرمائے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھرے. ہماری زندگی بھی ہو تو انہی کی یاد میں, اور ہماری آخرت بھی ہو تو انہی کے سائے میں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.